الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج وصوم رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ بخاری شریف کی احادیث مبارکہ کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا، اسی ضمن میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے پہلا باب جو بخاری شریف میں بیان کیا وہ تھا کیف کان بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس کے ضمن میں کچھ احادیث بیان کی گئی تھی، اور اس کیفیت کو بیان کرنے کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو کتاب الایمان سے شروع کیا۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ ہی نہیں بلکہ تمام محدثین کرام نے اپنی اپنی کتب میں کتاب الایمان کو سب سے پہلے رکھا، اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہی ہے۔ اگر ایمان ہے تو عبادات کا ثمرہ اس شخص کو حاصل ہوگا، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو وہ جتنی بھی عبادت کرتا رہے تمام کی تمام عبادات ناقص ہیں۔ تو کتاب الایمان کے بعد پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، دیگر کتب کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اپنے اس مقدمے کے بعد کتاب الایمان کو لے کر آئے۔ بخاری شریف کے صفحہ نمبر 6 پر یہ 8ویں حدیث مبارکہ ہے جو آج میں نے تلاوت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں اور مشہور مفتیان کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، کم و بیش 2000 احادیث مقدسات کے راوی ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وحج، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث مبارکہ میں اسلام کے بنیادی ارکان کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ چونکہ ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ بھی اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے، انہیں جاننا، ان کا علم رکھنا، ان کا علم رکھنا، ان کو ماننا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔
اور محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو کہ ایمان کامل کا جز ہے، وہ جس مسلمان کے دل میں ہے تو ایمان کی لذت اور چاشنی وہی پا سکتا ہے۔ ایمان کا ذکر جہاں پر بھی کیا گیا تو ایمان اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے کہ جیسا صحابہ کرام علیہم رضوان کا تھا، اور تمام لوگوں کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، یہ ایمان پر کتنے ثابت قدم تھے۔ اسود الغابہ کی ایک روایت جو بیان کی گئی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ایمان پر استقامت اگر دیکھنی ہو تو ان نفوس قدسیہ کو دیکھیں، کہ یہ نہیں کہ اگر کبھی آزمائش آئے، کبھی امتحان آئے، کوئی ایمان سے سرگشتہ کرنے کی کوشش کرے تو آدمی اپنے ایمان کو ہی چھوڑ دے، اپنے اسلام سے برگشتہ ہو جائے، یا کبھی ایسی آزمائش اس پر آ جائے کہ بہت زیادہ تکالیف میں مبتلا ہو جائے، کوئی بد مذہب اسے اپنے پاس بلائے، کوئی بے دین اسے اپنے پاس بلائے، یہود و نصارہ اسے دعوت دیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، ہم تمہارے معاملات کو حل کر دیں گے، تو ایمان اس کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے اسلام کو چھوڑ کر ان کی طرف چلا جائے، بلکہ ایمان پر ثابت قدمی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر ایسی استقامت ہو کہ جب آپ 70 آدمیوں کے ساتھ ایک لشکر کو لے کر چلے اور روم کے علاقے میں جب پہنچے تو رومیوں کا بادشاہ اس نے ان تمام لوگوں کو پکڑ لیا اور یہ کہا کہ اگر تم اپنے اسلام کو نہیں چھوڑتے اور عیسائی مذہب کو قبول نہیں کرتے تو ہم تمہیں سخت ترین سزا دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمیں اسلام سے دور ہونے کے بارے میں کہہ رہے ہو، اور پھر اس چیز کی بھی انہیں دعوت دی گئی کہ اگر تم اسلام کو چھوڑ دیتے ہو اور عیسائی مذہب اختیار کر لیتے ہو۔ عبداللہ ابن حذافہ سے یہ کہا گیا اس بادشاہ نے کہ پھر ایسا ہوگا کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا اور آدھی سلطنت کا مالک بھی تمہیں بنا دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم آدھی سلطنت کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم تمام کائنات بھی اگر تم مجھے دینے کا کہو تو میں دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر اس بادشاہ نے انہیں قید کر دیا اور پھر کہنے لگا کہ اگر تم اسلام کے بارے میں اتنے ہی پر امید ہو، ایسی ہی باتیں کرتے ہو تو تمہاری استقامت کو چند دن میں دیکھتا ہوں۔ انہیں قید میں رکھا گیا تاکہ کچھ دنوں کے بعد جب انہیں لایا جائے تو شاید یہ اپنے اسلام کو چھوڑنے کے بارے میں کہیں اور اس قید سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چند دنوں کے بعد جب یہ پھر بادشاہ کے روبرو حاضر ہوئے تو عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب یہ کہا گیا کہ اگر تم عیسائی مذہب اختیار نہیں کرو گے، اپنے اسلام سے برگشتہ نہیں ہوگے تو پھر ایسا ہوگا کہ ایک ایک شخص کو آگ جلا کر اس پر تیل دیگ کے اندر رکھا جائے گا اور اس دیگ کے اندر ہر شخص کو ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کوئی بھی سزا ہمارے لیے تجویز کر دو، ہم اپنے دین اسلام سے منحرف نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بادشاہ نے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے، اس پر بڑا سا دیگچہ رکھا جائے اور ایک قیدی کو لایا جائے۔ اس کے کسی قیدی کو لایا گیا اور اسے جب یہ تیل جو تھا، آگ اس کے اندر اتنی جل رہی تھی، جوش مارنے لگا تو اس قیدی کو اس تیل کے اندر ڈال دیا۔ اب آنن فانن اس کا گوشت جو تھا وہ سب کا سب جل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی سے یہ کہا گیا کہ اگر تم اپنے اسلام سے برگشتہ نہیں ہوتے، دین اسلام کو نہیں چھوڑتے تو تم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ پھر جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ ہم اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، تم ہمارے لیے کوئی بھی سزا تجویز کرو، ہم اسلام سے منحرف نہیں ہوں گے، تو حکم دیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو اٹھا کر اس جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب یہ حکم ہوا تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ ان سے رونے کا سبب پوچھا گیا کہ کیا موت سے ڈر کر رو رہے ہو؟
اب تمہارا وقت آیا، تمہیں اس دیگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے تمہارے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بادشاہ، اس بات پر کبھی بھی یقین نہ کرنا کہ مجھے موت کا کوئی خوف ہے، میں تو اس بات سے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی جان مجھے دی ہے، اگر وہ ہزاروں لاکھوں جانیں مجھے دیتا تو میں اپنی رب کی رضا کے لیے قربان کر دیتا۔ یہ میری ایک ہی جان ہے جو میں دین اسلام کے لیے قربان کر رہا ہوں، اس سے زیادہ اگر جانیں مجھے ملتی تو وہ بھی میں دین اسلام کے لیے قربان کر دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کی اس استقامت کو دیکھ کر بادشاہ نے پھر انہیں چھوڑ دیا، پھر قید کر دیا، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیغام اس بادشاہ کے پاس آیا کہ ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ ایسے اشخاص بھیجے جائیں گے تمہارے پاس کہ جنہیں نہ تو دنیا کا کوئی معاملہ نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی ہے۔ لہذا اس بادشاہ نے جب یہ سنا کہ اب کوئی لشکر آئے گا جو میرے ساتھ جنگ کرے گا، تو اس نے ان تمام جتنے بھی قیدی تھے سب کو چھوڑ دیا، اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر اپنے اسی مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ اسود الغابہ میں جو نقل کیا گیا، مقصد اس کا یہی ہے کہ ان کی دین اسلام پر استقامت جو ظاہر ہوتی ہے کہ آدمی کا اسلام اس طرح کا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اگر موت اس کے سامنے آئے تو اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اگر دنیا کی کوئی آزمائش اس کے سامنے آئے تو اسلام سے برگشتہ ہو جائے، اگر کوئی بد مذہب بد دین اسے لالچ دے، اسے کسی چیز کی طرف بلائے تو اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چل پڑے، یہ نہیں بلکہ ایسا ایمان پر اسے مستقیم ہونا چاہیے، ایسی استقامت ہونی چاہیے کہ جب لذت ایمان کو چکھ لیا تو اب ہمارا سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کی یہ استقامت اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ ایک مومن کا حال کیا ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ یہی کہ اسلام جو ہمیں ملا، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں، لیکن کبھی اس بات پر غور کریں کہ اس اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔ ایک آدمی اپنے مکان کی تعمیرات کرتا ہے، اس کی بنیادیں وہ رکھتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ بنیاد جتنی اچھی طرح سے رکھوں گا، جتنی پائیدار رکھوں گا، عمارت بھی اتنی ہی پائیدار اس پر کھڑی ہوگی۔ تو اسلام کی بنیاد ہمیں دیکھنی ہے کہ کن کن چیزوں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں جن میں سب سے پہلے دین اسلام میں کلمہ طیبہ کا ذکر کیا گیا، وہی دین اسلام پر استقامت کا ذکر ہے کہ آدمی اس کلمے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے اور کبھی بھی اپنے قدم جو ہیں اس کے نہ ڈگمگائیں دین اسلام سے، اگر اسے کوئی منحرف کرنے کی کوشش کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ذکر کیا، اب یہ باتیں ان کا تعلق اعمال سے ہے۔ اس کی مثال محدثین کرام اس طرح سے دیتے ہیں کہ جیسے ایک خیمہ ہے، 4 اس کے کونے ہیں، ہر کونا ایک ستون اس کا ہے، اس پر کھڑا ہوا ہے، اور ایک درمیان میں ستون ہے۔ یہ پورا خیمہ 5 ستونوں پر قائم ہے۔ درمیان کا جو ستون ہے وہ گویا کہ کلمہ طیبہ ہے، اگر یہ درمیان سے ہٹ جائے تو پورے کا پورا خیمہ گر جاتا ہے، کہ اب اس کے باقی رہنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے کہ درمیان کا جو تھا وہ ہٹ گیا، یہ پورا خیمہ زمین پر گر جائے گا۔ اسی طرح اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کی کوئی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، اور اگر درمیان کا اس کا ستون باقی ہے خیمے کا، ایک طرف کا ہٹ جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، اس کو کوئی توڑ دیتا ہے تو گویا کہ اس خیمے کے اندر جو بدنمائی آ جاتی ہے، وہ دیکھنے جو خوبصورت نہیں لگتا۔ تو اسی طرح ایک مومن کا جو اسلام ہے وہ بھی خوبصورت حسین اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کی پوری عمارت ان تمام ستونوں پر کھڑی ہو۔ اور وہ ستون کیا ہیں؟ فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ سب سے پہلے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا، نماز کو قائم کرنا۔ اگر کسی ایک جملے پر بیان کیا جائے تو گھنٹوں درکار ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد ان چیزوں کو قرار دیا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ایک وہ مومن کہ جو کبھی بھی نیک اعمال کے قریب نہیں جاتا، اور دوسرا وہ مومن کہ جو اچھے اعمال کی پابندی کرتا ہے، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان دونوں کا حال کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔
قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین میں یہ آیت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا تو اس سے یہ مراد ہے کہ کافر اور مومن کو الگ الگ کر دیا جائے گا، مومن ایک طرف ہوں گے، کافر دوسری طرف ہوں گے، ان کے درمیان امتیاز کیا جائے گا تاکہ کافر ایک طرف رہیں، ان کی سزا کے لیے جہنم جو ہے اس میں ان کو ڈالا جائے گا، اور مومن ایک طرف ہو جائیں تو مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ لیکن اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں مفسرین کرام کا یہ قول بھی موجود ہے کہ اس آیت میں اشارہ صالحین اور فاسقین کی طرف بھی ہے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں اور جو برے اعمال کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ اعلان کر دیا جائے کہ اے فاسقو آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ اس میں پھر ہر بندے کو ڈرنا چاہیے، مسلمان کو اس بات کا خوف رکھنا چاہیے، مومن کو خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بد اعمالیوں کی وجہ سے میں جو نیک اعمال نہیں کرتا، جو نماز سے میں کوسوں دور ہوں، جو عبادات سے کوسوں دور ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بد اعمالیوں کی وجہ سے کل تمام لوگوں کے سامنے مجھے نہ یہ کہہ دیا جائے کہ مجرموں جو ہے تمام لوگوں سے الگ ہو جاؤ، الگ صف کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ ہر بندے کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کو قیامت کے دن اس بات کے بارے میں نہ کہہ دیا جائے کہ اے فاسق نیک اور صالح لوگوں سے الگ ہو جا، تو یہ کتنی بڑی رسوائی اس مقام پر ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کا قائم کرنا ہے۔ نماز کا حکم قرآن و احادیث میں بے شمار جگہوں پر ارشاد فرمایا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر اس آیت پر غور کریں جس میں فرمایا کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا۔ اب یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ پہ رہے گا، لیکن اگر مسلمان اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائے گا بھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ تو اب یہ کہ یہاں جہنم میں جو کچھ عرصے کے لیے اسے رکھا گیا، اسے صاف ستھرا کرنے کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یا محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا ان لوگوں کی شفاعت سے جن کا ذکر حدیث میں کیا گیا کہ بے شمار لوگ بخشے جائیں گے، اس گناہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں لایا جائے گا۔ لیکن جہنم کا عذاب ایک لمحہ بھی برداشت کرنے کی طاقت کس کے اندر ہے؟ تو یہ آیت مقدسہ جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نماز کا نہ پڑھنا یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا یہ کہنا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس بنا پر ہمیں دوزخ میں ڈالا گیا، تو اب نماز نہ پڑھنا یا پڑھنا یہ تو ایک مسلمان ہی کا شیوا ہے۔ کافر تو نماز کی طرف راغب نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں تو ایمان ہی نہیں ہے، ایک مسلمان ہی ہے جسے نماز کا حکم دیا گیا، وہ نماز پڑھتا ہے، کبھی اپنی سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا کہ اس نے اس دین کے ایک ستون کو قائم نہیں رکھا، اس نے اسے گرا دیا، نماز کی پابندی نہیں کی، اس بنا پر اگر یہ دوزخ میں گیا تو پھر جب جنتی سوال کریں گے تو یہ اس وقت افسوس کا اظہار کرے گا کہ میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس بنا پر مجھے دوزخ کے اندر ڈالا گیا۔ تو گویا کہ نماز کا نہ پڑھنا یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کے جس میں ان بنیادی ارکان کا ذکر کیا گیا، یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم رکھنا یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر جو بنیاد رکھی گئی ان میں فرمایا کہ نماز کو قائم رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے لازمی چیز ہے۔ اب دیکھیں جتنے اعمال کا تذکرہ اس حدیث مبارکہ میں کیا گیا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ایمان کے بعد یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد یہ جو پیدائشی ہی مسلمان ہے، تو اب اس کے بعد اگر
اس اہم ترین فرض کی کوئی پابندی کر لیتا ہے، نماز کی پابندی کر لیتا ہے، تو بقیہ جو 3 ارکان ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ جو وہ مومن ہے کہ جو نماز پر پابندی کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان دیگر اعمال کی توفیق اسے خود ہی عطا فرما دیتا ہے۔ کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، جب دل نرم ہوتا ہے تو جب رمضان آئے گا اس کے روزے بھی رکھے گا، جب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اس لیے کہ جو نماز پڑھنے والا اس کے دل میں خوف خدا ہے، اور جب اللہ سے ڈرے گا تو یہ ارکان بھی پورے کرے گا، جب اس پر حج فرض ہوگا حج کی بھی ادائیگی کرے گا۔ تو مین چیز جو ہے وہ نماز ہے، اگر اس کو انسان پکڑ لیتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، ایک تو دنیا کے بے شمار فوائد اس کے اندر ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا محبوب کی رضا میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھا گیا۔ تو جو مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ گویا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور سرکار جس بندے سے راضی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کے بارے میں دنیا کے بھی بے شمار فوائد، آخرت کے بھی بے شمار فوائد۔ دنیا کے فوائد کا تذکرہ احادیث مقدسات میں بھی کیا گیا، بزرگان دین کے بے شمار اقوال موجود ہیں کہ نماز پڑھنے والے کے رزق میں اللہ برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور یہ ہر بندہ آج پریشان ہے کہ میرا رزق پورا نہیں ہوتا، مجھے جو تنخواہ ملتی ہے وہ کفایت نہیں کرتی، میرا مال کم پڑ جاتا ہے۔ اس کی اگر وجوہات، اس کے اسباب کی طرف ہم نظر کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں۔ ہم اگر نماز پڑھتے بھی ہیں، نماز کے اندر کتنی خامیاں ہیں ان کو ہم پیش نظر نہیں رکھتے، ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ جن کے متعلق حدیث ہی میں ارشاد فرمایا گیا کہ کل بروز قیامت اس طرح کی نمازیں اس پڑھنے والے کے منہ پر دے ماری جائیں گی کہ جو نماز کے ارکان کا خیال نہیں کرتا، اس طرح کے نمازیں پڑھتا ہے کہ نہ تو اسے مطلب واجبات کا کچھ پتہ ہے، نہ فرائض کا کچھ پتہ۔ اب یہ سب چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، جب تک انسان سیکھتا نہیں ہے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ غرض یہ کہ جب نماز پڑھنے لگے گا اس کا شوق پیدا ہوگا، اس کے مسائل بھی سیکھے گا، دیگر معاملات بھی سیکھے گا، تو دنیا کے فوائد کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد کا تذکرہ حدیث مقدسہ میں کیا گیا۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ درخت کے پتے خشک تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے تنے کو جب ہلایا تو اب پتے جو تھے وہ جھڑنے لگے۔ جب پتے جھڑنے لگے تو مجھ سے حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ تو ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اسی طرح ایک درخت کے نیچے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جب ہلایا، اس کے پتے جو تھے وہ خشک تھے، وہ جھڑنے لگے، تو میں نے یہ سوال کیا۔ جب سرکار نے مجھے کہا کہ تم پوچھتے کیوں نہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جیسے ہی درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو گویا کہ جب یہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تو اب یہ کہ یہ اخروی فائدہ بھی ہے نماز پڑھنے کا کہ انسان نماز پڑھتا رہتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی توفیق کا مل جانا، یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میری نماز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کے لیے تو آ جائے اور وہ نماز تو پڑھ لے تو اب یقین کامل کر لے کہ اللہ نے میری پہلی نماز کو قبول فرما لیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے، یہ کس سبب سے، کیسے میں یہ سمجھ لوں؟ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جب تو ایک نماز پڑھنے کے بعد چلا گیا، اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گیا، اب پھر اگلے نماز کے لیے تجھے بلایا گیا، تو نماز پڑھنے کے لیے آیا، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اور یہ نماز تو نے پڑھ لی، تو اب اس بات پر کامل یقین رکھ کہ اللہ نے میری وہ نماز مقبول فرما لی، جب ہی مجھے اگلی نماز کی اس نے توفیق عطا فرما دی۔ تو گویا کہ اگلی نماز کی توفیق کا مل جانا یہ پچھلی نماز کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ تو اس طرح سے ایک بندہ پانچوں وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک مرتبہ اور مقام، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے جو انعامات ہیں، تو یہ سارے انعامات اس نمازی کو حاصل ہو سکتے ہیں جب وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرے۔ عموماً آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کو سامنے لایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم وقت کیسے نکالیں، اتنے مصروف ہیں، اس قدر مصروفیت ہے ہماری، کام کاج اتنے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، نماز کے لیے وقت کہاں سے نکالیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں ایک بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ ہم تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس چیز کا عذر رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہم جو آدمی ہمارے انڈر ہیں کام کرنے والے، جن کے ہم سرپرست ہیں، تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم انہیں نماز کا حکم دیں۔ جیسے باپ ہے تو اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کی ترغیب دلائے، شوہر ہے تو اس کے ذمے یہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کو نماز کا حکم دے، اس سے نماز پڑھوائے، غرض کے جو بھی سرپرست ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود تو آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن جن کا سرپرست ہے انہیں تعلیم نہیں دے رہا، انہیں نماز کی طرف نہیں بلا رہا، تو اب یہ کہ پھر اس طرح سے بھی اس کے لیے بے شمار امتحانات اور آزمائشیں ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں حکومت کا عذر پیش کرے گا، کوئی حکمران ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ نماز ادا کرتا، عبادت کرتا، میں اتنا اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا تھا، اپنی حکومت کے معاملات میں ایسا مصروف رہتا تھا کہ مجھے وقت نہیں ملتا تھا کہ میں نماز پڑھوں۔ ہمارے اس ملک پاکستان کی تو بات آپ چھوڑیں کہ جہاں حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ اگر کبھی نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان کی تصویر اخبار میں آتی ہے جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، ورنہ نماز پڑھنے کا معاملہ آپ دیکھیں حکمرانوں کا کیا ہے۔ اگر یہ خود اس چیز کے پابند ہوتے تو لوگوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دلاتے۔ تو حکمرانوں کا جو معاملہ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاکم اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرے گا کہ حکومت کے اتنے کام تھے، ان کے اندر میں اتنا مشغول رہا کہ میں عبادت نہیں کر سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے سامنے کھڑا کر دے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ جتنی حکومت اور سلطنت ان کی تھی، کیا تمہارے پاس اتنی حکومت تھی؟ ان کے پاس جتنی حکومت تھی پوری کائنات پر انہوں نے حکومت کی ہے، لیکن پھر بھی یہ میری یاد سے غافل نہیں رہے۔ تو گویا کہ تم اپنی بات میں جھوٹے ہو، نماز جو ہے، عبادت جو ہے، اس کے لیے تم وقت نکال سکتے تھے، تم نے خود سے وقت نہیں نکالا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو کوئی اپنی حکمرانی کا عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں بیمار تھا، اتنی تکلیف میں مبتلا تھا، شدت کی تکلیف تھی، میں کیسے نماز ادا کرتا؟ جیسے کہ آج کل ہمارا حال ہے، اگر درد سر ہو جائے، تھوڑا سا بخار ہو جائے، نماز پڑھنے والا بھی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ بزرگان دین کے واقعات اگر آپ کتب کے اندر پڑھیں تو ہم نے یہ پڑھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بزرگ کو صاحب ایمان، صاحب تقویٰ، اگر کبھی بخار آ جاتا، تکلیف آ جاتی، کیونکہ بخار اور تکلیف کا آنا یہ بھی مومن کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانٹے کے بدلے میں اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ اگر اس کو بخار آتا ہے، نزلہ زکام ہے، تکلیف ہے کوئی بھی آتی ہے، تو یہ اس کے گناہوں کو لے کر جانے والی، اس کے سبب سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بزرگان دین کا یہ معاملہ تھا کہ اگر انہیں کبھی کوئی تکلیف آتی، بخار آتا، درد سر ہوتا، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے، تو وہ نماز جو پڑھنی ہے اس کو تو ادا کرتے، اس کے ساتھ ساتھ مزید نوافل پڑھتے کہ ہم جو ہے اس تکلیف میں مبتلا ہوئے اور اللہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ مزید نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ کسی کا بیمار ہونا، کسی کا تکلیف میں مبتلا ہونا، یہ اس کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ مومن کا ہر حال ہی اچھا ہے۔ اگر وہ تندرست ہے تو بھی اچھا ہے کہ عبادت کرتا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو بھی اچھا ہے کہ صبر کرتا ہے، اس پر اسے جو ہے وہ اجر ملتا ہے۔ لیکن اس بیماری کے اندر یہ فرض نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی آدمی یہ عذر کرے گا کہ یا اللہ میں اتنی تکلیف میں مبتلا رہا، اتنے مہینے اس تکلیف میں پڑا رہا، میں نماز ادا نہیں کر سکتا، حالانکہ نماز ادا کرنے کے طریقہ کار ہے،
اور اس کے مطلب تمام مسائل ہیں کہ اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، ہر حال میں جو ہے اسے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اب یہ کہ یہ اگر عذر کرے گا کہ اتنا عرصہ میں اتنی تکلیف کے اندر مبتلا رہا، اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لائے گا، اس بندے کے سامنے کھڑا کرے گا، ارشاد فرمایا کہ تو زیادہ تکلیفوں میں مبتلا تھا یا میرا بندہ ایوب زیادہ تکلیفوں میں مبتلا تھا؟ کتنا طویل عرصہ یہ بیماری کے اندر مبتلا رہے، کتنا طویل عرصہ جو ہے یہ تکلیف کے اندر مبتلا رہے، لیکن یہ کبھی میری عبادت سے غافل نہیں ہوئے۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں جو عوام الناس میں کہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ معاذ اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بیمار تھے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑے تھے، وہ اٹھاتے تھے رکھتے تھے۔ یاد رہے کہ ایسی کوئی بھی بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے جس سے انسان کے دل میں کراہت آتی ہو۔ ایسا کوئی بھی معاملہ انبیاء کرام کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہاں شدت کی تکلیف میں مبتلا تھے جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے، اس کے علاوہ کسی بیماری کے کسی جز کا ذکر نہیں ہے کہ ایسی بیماری میں مبتلا تھے۔ تو جتنا ہمارے سامنے موجود ہے قرآن و حدیث میں اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسی باتیں جو وہ بعض لوگ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ جس میں نبی کی شان کی تنقیص ہوتی ہو تو وہ چیزیں انبیاء کرام ان تمام چیزوں سے پاک ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ سخت تکلیف میں مبتلا رہے لیکن اللہ کی عبادات سے غافل آپ نہیں ہوئے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ عذر کرے گا کہ میری تو اولاد بہت زیادہ تھی، میں بال بچوں کے لیے روزی میں اتنا مشغول رہتا تھا، صبح نکلتا رات کو واپس آتا، جب واپس آتا پھر نائٹ ڈیوٹی پہ چلا جاتا، پھر اس طرح سے کام میں مشغول رہتا، بچے اتنے تھے وافر مقدار میں، ان کے لیے رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرتا اور سارا دن میرا اسی حال میں گزر جاتا، میرے پاس وقت نہیں ملتا تھا کہ میں عبادت کروں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کر دے گا کہ ان کی اولاد کتنی تھی اور تمہارے سے زیادہ ہی اپنی اولاد کی تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رنج کے اندر آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی جاتی رہی، لیکن پھر بھی اللہ فرمائے گا کہ میرا یہ بندہ میری عبادت سے غافل نہیں رہا۔ اس کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اسے دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے۔ اگر کوئی عورت اس چیز کا بہانہ کرے گی کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں شوہر کے تمام معاملات کی وجہ سے مصروف رہتی تھی، گھر کے کام کاج میں بچوں کے کام کاج میں مصروف رہتی تھی، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کی ازواج نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے عرض کیا کہ شوہر پر یہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کو نماز کا حکم دے، زبردستی اس سے نماز پڑھوائے، یہ اس پر فرض ہے کہ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس اہمیت کا ذکر کیا نماز کا، تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اس چیز کا عذر پیش کرے گی کہ میں گھر کے کام کاج میں بچوں کے معاملات میں اتنی مصروف رہتی تھی، اللہ تبارک و تعالی حضرت آسیہ کو لا کر کھڑا کر دے جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اور ارشاد فرمائے گا کہ اس نے جب اسلام قبول کیا، یہ جب مومنہ ہوئی، اس وقت سے لے کر آخر وقت تک یہ میری عبادت سے غافل نہیں، حالانکہ اس کا شوہر جو وہ کتنا ظالم تھا، پھر بھی اس نے عبادت کو ترک نہیں کیا، تو تم اپنی عبادت نہ کرنے کا عذر پیش نہیں کر سکتی، اس کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اسے دوزخ کے اندر ڈال دی جائے۔ غرض یہ کہ کسی طرح کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں نہیں مانا جائے گا کہ یہ سارے عذر جو ہیں یہ شیطان کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور نفس اور شیطان اس چیز طرف ابھارتا ہے کہ ہم اتنے مصروف ہیں۔ حالانکہ اگر ہم کبھی اس بات پر غور کریں کہ یہی بندہ جو یہ کہتا ہے کہ دن رات ڈیوٹی میں مصروف رہتا ہوں، وقت نہیں ملتا، جب کوئی شادی آتی ہے، کوئی ولیمہ آتا ہے، اس کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، جب کسی رشتہ دار کا میت ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، ہر معاملے کے لیے انسان وقت نکال سکتا ہے، تو نماز کے لیے وقت کیوں نہیں نکلتا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے بنیادی چیز قرار دیا اور جس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ آپ کبھی اس بات پر غور کریں کہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمارا جو ہے نقصان ہے، لیکن اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے، اللہ کے رسول کا اس میں کیا نقصان ہے؟ صرف یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر عبادت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث کا مضمون ہے کہ سارے کے سارے لوگ ہی اگر جو ہے وہ مطلب گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو گویا کہ عبادت کرنا، یہ معاملات اختیار کریں، یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا، یہ نماز اس کے لیے نور بھی ہے، برہان بھی ہے، جنت میں نجات کا ذریعہ بھی ہے، اور جس نے نماز کو ترک کیا، نماز کو چھوڑا، نہ یہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ اس کے لیے برہان ہوگی، نہ جنت میں اس کے لیے نجات کا سبب بنے گی، اور اس کا حشر جو ہے وہ فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون اور حامان کو تو سب جانتے ہیں، پھر یہ کہ ابی ابن خلف جو ہے یہ کون تھا جس کا ذکر یہاں پر کیا کہ اس کے ساتھ بے نمازی کا حشر کیا جائے گا،
ابی ابن خلف وہ مردود ہے کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے اس نے یہ کہا تھا حضور سے کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے اور میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر معاذ اللہ آپ کو قتل کروں گا۔ اس نے یہ جب کہا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ضرور تجھے میں ہی ماروں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر یہ ابی ابن خلف موجود تھا، اس نے جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا۔ صحابہ کرام آگے بڑھے تاکہ اس کو جو ہے وہ جہنم رسید کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اور سرکار نے خود نیزہ لیا، اور جب نیزہ اسے مارا اس کی گردن پر ہلکا سا نشان لگا، لیکن اس ہلکے سے نشان سے اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس کے منہ سے جانوروں کی آوازیں نکلیں، بھاگتا پھرتا تھا۔ لوگوں نے اسے کافروں نے آر دلائی کہ تو اتنا اپنے آپ کو جریر و بہادر سمجھتا ہے، اتنی ہلکی سی مار سے ایسے ٹکراتا پھر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ مار رسول اللہ کی مار ہے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں ہی تجھے ماروں گا، تو اگر وہ مجھے تھوک بھی دیتے تب بھی میں مر جاتا، لیکن اب اس مار سے مجھے اتنی تکلیف ہے کہ اگر پورے لشکر کے اندر اس کا درد تقسیم کر دی جائے سارے لشکر کو پورا ہو جائے، اس قدر جب مجھے درد اور تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر یہ اس واپسی پر اس قافلے کے اندر ہلاک ہو گیا تھا اور جہنم رسید ہوا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدبخت برا کافر وہ ہے کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو کسی نبی نے مارا۔ گویا کہ اس اعتبار سے سب سے برا ابی ابن خلف ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جو تارک صلاۃ ہے اس کا انجام ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو معاذ اللہ اس قدر ان احادیث کے اندر جو ہے وعیدیں دلائیں گی اور لوگوں کو ترغیب اس بات کی دلائی گئی کہ وہ جتنے بھی اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، خصوصاً جو رکن بیان کیا گیا اقام الصلاۃ کا، اس پر عمل کریں گے تو باقی تمام اعمال پر بھی آسانیاں ہو جائیں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان اس حدیث میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام اعمال پر استقامت عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔